بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے روزہ رکھنے کی اہمیت اور فضیلت اور روزہ رکھنے کے فائدے۔ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے سے پہننے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یہ عبادت اسلام سے پہلے دیگر مذاہب میں بھی کیفیت و کمیت کے فرق کے ساتھ مشروع تھی، جیسا کہ قرآن خود شہادت دے رہا ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ لیکن جس طرح اسلام نے نماز زکوٰۃ میں جامعیت و مرکزیت پیدا کر کے انہیں دیگر ادیان و مذاہب کی نماز زکوٰۃ سے ممتاز بنا دیا، اسی طرح سے روزے کو بھی دیگر مذاہب کے روزوں کے مقابلے میں اختصاص امتیاز عطا کیا گیا۔ چنانچہ اسی غرض سے صوم مفروض کو ایک مہینے کے لیے خاص کیا گیا اور پھر اس کے لیے وہ مہینہ منتخب کیا گیا جس میں اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو دستور ہدایت یعنی قرآن مرحمت فرمایا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیل اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ لہذا جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ روزے کی مصلحتیں۔ ہمیں اس بات پر یقین کامل ہے کہ روزے کی فرضیت میں بہت سی حکمتیں مصلحتیں پوشیدہ ہیں، اگرچہ ہمارا نار صحن اور تمام اسرار و حکم اور مصالح تک نہ پہنچ سکے۔ البتہ بعض حکمتیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں انہیں یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے خود اپنے وجود پر غور کرنا چاہیے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا انسان گوشت و پوست اور ہڈی چمڑے کے اس ظاہری مجموعے کا نام ہے، یا اس کی حقیقت اس ظاہری ڈھانچے کے علاوہ کچھ اور ہے؟ ظاہر ہے کہ صرف اس ظاہری ڈھانچے کو انسان کبھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس صورت میں انسان سے زیادہ حقیر اور کم درجے کی کوئی اور مخلوق نہ ہوگی۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات اور خلاصہ کائنات ہے، اس لیے لازمی طور پر بھی یہ ماننا ہوگا کہ انسان اس ظاہری شکل و صورت کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور ہی چیز کا نام ہے جس کی بنا پر وہ تمام مخلوقات میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے انسانیت کا وجود مستحقق ہوتا ہے؟ تو نفس انسانی میں غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ در حقیقت انسان ایک جوہر روحانی کا نام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے غور و فکر کی استعداد و صلاحیت پیدا کر رکھی ہے، جس کے ذریعے وہ نہ صرف سمجھاتا بوجھتا ہے بلکہ پوری کائنات پر حکومت کرتا ہے، اور اسی امتیازی و صف کی بنا پر مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ چنانچہ قرآن حکیم اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا، پھر جب ٹھیک بنا چکو اور پھونکو اس میں روح سے تو تم جھک پڑو سجدے میں، کیونکہ خواہشات نفسانی کو دبانے سے قوت روحانی کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ روزے میں خواہش بطون و فرش کی شخصیت و رخت ہوتی ہے، اس لیے لازمی طور پر روحانیت کو قوت و طاقت ملے گی، اور اسی جوہر روحانی سے آدمی انسان کہلاتا ہے۔ تو گویا روزے کے ذریعے انسانیت کی تشکیل و تکمیل ہوتی ہے۔ روزے سے جہاں روح کو طاقت ملتی ہے وہیں اس سے بدن کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے کہ اکثر امراض مادے کی خرابی کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے مادہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ انسان کے لیے سب سے خراب بات اپنے شکم کو پڑکنا ہے، لہذا جب پیٹ کا بڑھنا امراض اور بیماریوں کا پیش خیمہ ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ پیٹ کو خالی رکھا جائے، اور روزے کے اندر ہی بات ہے کہ پیٹ کو خالی رکھا جاتا ہے جس سے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے
اور آدمی بہت سے امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، روزے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کے اندر صبر و استقامت کی قوت پیدا ہوتی ہے، جو انسان کے لیے بڑی خوبی کی چیز ہے۔ روزہ دار کے سامنے عمدہ اور مرغوب غذائیں، ٹھنڈا اور شیر پانی رکھا جاتا ہے، مگر ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ حالانکہ بظاہر اس کو ان چیزوں کے استعمال کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے، لیکن اس کا ضمیر اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے روزے کو برباد کر کے خدا کے غضب کا مستحق بنے۔ ایک مہینے کی یہ مشق و تمرین لاحملہ انسان کے اندر استقلال و استقامت کی طاقت پیدا کرے گی۔ چنانچہ ماہرین نفسیات نے اپنے علم و تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ روزے سے زیادہ ارادوں میں پختگی اور عزائم میں پیداواری پیدا کرنے والے کو کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور خاص جوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے جوانوں، تم میں سے جس کے اندر استطاعت ہو وہ ضرور نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو پست رکھنے والا اور فرج کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ اپنے اوپر روزے کو لازم کر لے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے بندش کا کام دے گا۔ اس حدیث پاک میں روزے کو نصف صبر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان کے اندر 3 قوتیں ہیں، ایک قوت شہوانی، دوسری قوت غضبی اور تیسری قوت روحانی، اور روزے سے انسان قوت شہوانی پر غالب آ جاتا ہے تو گویا اسے نصف صبر حاصل ہو گیا ہے۔ اور جہاد کے لیے صبر و استقامت ایک لازمی چیز ہے، لہٰذا جو شخص اپنی ذات کے مقابلے میں جہاد نہیں کر سکتا وہ اپنے دشمن سے کیا مقابلہ کرے گا، اور جسے ایک دن کی بھوک و پیاس پر صبر نہیں ہوتا وہ گھر بار چھوڑنے پر کیسے صبر کرے گا۔ اس لیے سال میں 1 ماہ کے روزے کا حکم دے کر صبر و استقامت کی تمرین کرائی جاتی ہے تاکہ آدمی جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر و منزلت کا عرفان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آدمی کو بھوک و پیاس کی شدت کا احساس نہ ہو اسے کھانے پینے کی سچی قدر نہ ہوگی، اور جب ان نعمتوں کی قدر و منزلت کی معرفت ہوگی تو اس کا زیادہ سے زیادہ حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی طرح روزہ اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کی عبادت ادا کرنے میں ایک قوی اثر رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقر کو گناہ پر ترجیح دی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مجھ پر میرے رب نے یہ بات پیش کی کہ میرے لیے بطحا مکہ سونا بنا دیا جائے تو میں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک دن آسودہ شکم رہوں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا، جس دن بھوکا رہوں گا آپ سے تذکرہ کروں گا اور آپ کو یاد رکھوں گا، اور جس دن آسودہ رہوں گا آپ کا شکر اور حمد کروں گا۔ نمبر 6، پھر روزے کی وجہ سے جب آدمی بھوک پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو اس کے اندر غرباء و مساکین کی تکلیف کا احساس بیدار ہو جاتا ہے، کیونکہ ناز و نعمت میں پلا ہوا جس نے بھوک و پیاس کی تکلیف کبھی برداشت نہ کی ہو اسے بھوک و پیاسوں کی حالت زار اور اذیت کا کیا علم ہوگا، لیکن روزے کی وجہ سے جب اسے بھوک کی اذیت کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ غریبوں اور نادروں کی امداد و اعانت کر کے انہیں اس تکلیف و اذیت سے بچائے۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باب سیر لکھتے ہیں کہ حیات طیبہ کے آخری دور میں جب اموال فی کی وجہ سے آپ کی تنگ درستی دور ہو گئی تھی، اس زمانے میں آپ نے روزوں کی تعداد میں زیادتی فرماتی تھی، اور جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ تاکہ غریبوں کو بھول نہ جاؤں۔ نمبر 7، اور ان سب مصالح کے علاوہ سب سے اہم بات جو روزے سے حاصل ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے، اور یہ تسلیم اور خود سپردگی ہر عبادت کا حاصل اور خلاصہ ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے،
ہم نے سنا اور قبول کیا، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ویڈیو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ۔